سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کرے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت ان قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اے میری رب، میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کی۔ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ جب بے وجہ توڑ دی جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کہا اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ وقت کسی کا ادار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ جب ہم اللہ سے کسی بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالی ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنی ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے اور عطا بھی مانگ سے زیادہ نوکا کرتا ہے۔ اپنی واسطے ہی فکر مند ہے سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک کریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کیسی ظالم دنیا کا مقابلہ کرے گی۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی۔ اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گی، میری قدم لڑکھڑا رہی ہے۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز بھی آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے اللہ کو صبر سب سے زیادہ پسند ہے۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ جب تمہاری کہانی ایسی موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مر جانا
اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہے۔ تو توکل تو رکھو، بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف تمہاری راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہے جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ آنسو اور ٹوٹی ہوئی دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احسان، نیک نصیحت، موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت، حق۔ فتح محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہماری گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمیٹتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تکا دیتی ہے۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اسی لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔